اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا آمین یا رب العالمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کی جو اتمامی اور تکمیلی شان ہے، جس کے اعتبار سے آپ جملہ انبیاء اور رسل میں ممیز ہیں، ممتاز ہیں، وہ قرآن مجید میں 3 مرتبہ ان الفاظ میں وارد ہوئی ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ہم یہ نوٹ کر چکے ہیں کہ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ الفاظ 3 مرتبہ آئے، جوں کہ توں، بغیر کسی ایک شوشے کے فرق کے، کسی اور نبی اور رسول کے لیے یہ الفاظ وارد نہیں ہوئے۔ قریب ترین الفاظ کے جو ایک قاعدہ کلیہ کی حیثیت سے آئے ہیں بقیہ انبیاء اور رسل کے حوالے سے، وہ سورہ حدید کی آیت نمبر 25، جس کا کہ ہم تقابلی مطالعہ کر چکے ہیں۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ تو اس آیہ مبارکہ میں عام انبیاء اور رسل کے ضمن میں 3 الفاظ آئے کہ انہیں معجزات دیے گئے اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان اتاری گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں صرف 2 الفاظ آئے، الہدیٰ یعنی قرآن حکیم، آپ کا اصل معجزہ بھی یہی ہے، اور آپ پر جو کتاب نازل ہوئی، جو مہیمن ہے تمام کتابوں کی، محافظ ہے، متمم ہے، تکمیل کرنے والی ہے، وہ القرآن ہے۔ اور دوسرے دین الحق کہ جو المیزان کی جگہ پر آیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ہوا کی ضمیر کے بارے میں ایک بات عرض کرنے سے رہ گئی، اس سے نوٹ کر لیجیے۔ اس میں جو ہوا کی ضمیر ہے، وہ تینوں مقامات جو قرآن مجید میں ہے کہ جن پر یہ آیت مبارکہ آئی ہے، ان میں جو اس سے پہلے آیت ہے وہ اس کے ضمیر کو معین کر دیتی ہے۔ سورہ صف میں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ هو الذی ارسل رسولہ، تو ہوا کی ضمیر معین ہو گئی،
آیت سابقہ سے کہ یہاں پر مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی طرح سورہ صف میں بھی جب آیت آئی ہے تو اس سے پہلے یہی آیت ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اسی طرح سورہ فتح میں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ اس کے بعد آتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ تو ہوا کی ضمیر بالکل معین ہے، الذی ارسل رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں۔ بالہدی پر ہم کل گفتگو کر چکے، القرآن قرآن حکیم کہ جو الف لام کے ساتھ آیا ہے تو گویا کہ ہدایت کاملہ، ہدایت تامہ، نوع انسان را پیام آخری حامل او رحمت للعالمین۔ دین الحق پر بھی گفتگو ہو چکی ہے، اور دین کے لفظ پر اگرچہ ایک بات رہ گئی کہ جو کہنی چاہیے تھی، لیکن یہ کہ وہ پھر میں آج جب دوبارہ بات ہوگی علی الدین کلہ ہی تو اس کو واضح کر دوں گا۔ اب جو اس آیہ مبارکہ کا اصل لفظ ہے جس کے بارے میں یہ میں 3 حصوں میں لکھ رہا ہوں، لے یظہرہ، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تاکہ وہ غالب کر دے اس کو۔ یہ 2 ضمائر ہیں، ضمیر فاعلی جو ہے فعل کے اندر موجود ہے، لیظہرہ، تاکہ وہ غالب کر دے اس کو۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ضمیر فاعلی وہ سے مراد کیا ہے، ضمیر مفعولی اس کو، اس سے مراد کیا ہے؟ اور اسی میں اصل میں جیسا کہ میں نے کل اختتام پر عرض کیا تھا کہ انسان چونکہ عافیت کوش ہے، ذمہ داریوں سے کترانا چاہتا ہے، بوجھ سے اور فرائض کی پابندیوں سے جتنی بھی نجات مل جائے، انسان چاہتا ہے اپنی کمزوری کی بنا پر کہ اتنا ہی ادھر اس کا رجحان ہو جائے۔ تو اس میں کچھ تعویلیں کر کے کوشش کی گئی ہے کہ جو اس کا اصل منطقی نتیجہ ہے اس سے کسی طرح بچا جا سکے۔ لے یظہرہ، اب اس پر غور کیجئے، اب ایک قدم اور آگے بڑھائیے، صفحہ 35 کھول لیجئے کتاب کا، اور لے یظہرہ پر غور فرمائیے۔ تو بحمد اللہ یہاں اظہار کے معنی تو متفق علیہ ہیں، یعنی غالب کر دینا۔ البتہ یہاں فعل اظہار کے فاعل و مفعول دونوں کے بارے میں ایک سے زائد رائیں موجود ہیں، اگرچہ ان سے مراد و معنی میں کوئی حقیقی و واقعی فرق واقع نہیں ہوتا۔ جو میں ثابت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں 6 امکانات بنتے ہیں۔ ضمیر فاعلی اللہ یا ضمیر فاعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 2 امکانات ہیں۔ ضمیر مفعولی اللہ، ضمیر مفعولی کا دوسرا امکان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ضمیر مفعولی کا تیسرا امکان دین الحق۔ اللہ غالب کر دے اپنے آپ کو، اللہ غالب کر دے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ غالب کر دے دین حق کو۔ 3 امکان یہ ہو گئے، یا محمد غالب کر دیں اللہ کو، یا محمد غالب کر دیں اپنے آپ کو، یا محمد غالب کر دیں دین حق کو۔ تو یہ 2 ضرب 3، چونکہ 3 امکانات ہیں ضمیر مفعولی میں، 2 امکانات ہیں ضمیر فاعلی میں، تو 2 کو 3 سے ضرب دیں گے تو 6 امکانات پیدا ہو گئے۔ جو بات میں ثابت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قطعاً کوئی فرق مفہوم میں واقع نہیں ہوتا، چاہے ان میں سے کوئی بھی ترجمہ کر لیا جائے۔ چنانچہ ایک رائے یہ ہے کہ یہاں فعل اظہار کا فاعل بھی وہی ہے جو فعل ارسال کا ہے، هو الذی ارسل۔ کون ہے فاعل؟ اللہ، تو اس کا بھی فاعل لیظہرہ،
اس کا فاعل بھی اللہ ہی ہے، ایک رائے یہ ہے، یعنی اللہ تعالی۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ لیظہرہ میں ضمیر فاعلی رسول کی جانب راجع ہے۔ اس معاملے میں اس اصول سے قطع نظر کہ ضمیر کا مرجع اگر قریب ہو تو دور جانا صحیح نہیں، الا ہاں کہ کوئی خاص قرینہ موجود ہو۔ سوال یہ ہے کہ اس سے فرق کیا واقع ہوتا ہے؟ یعنی اصول یہ ہے کہ ضمیر کا مرجع قریب مل جائے، دین الحق جو ہے لیظہرہ سے بالکل متصل، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد، اللہ اس سے بھی پیچھے، تو قریب ترین مرجع جو بنتا ہے، جو دو امکانات ہیں اللہ اور رسول میں، وہ رسول کا ہے، اور اللہ کا مرجع جو ہے وہ بعید ہے۔ لہذا اصول یہ ہے کہ ضمیر کا مرجع اگر قریب مل جائے تو دور جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، فرق کیا واقع ہوا؟ اللہ غالب کر دے یا رسول غالب کر دے، کیا فرق واقع ہوگا؟ اس لیے کہ فاعل حقیقی تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہی ہے، لیکن فاعل حقیقی ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے انسان کو محنت نہیں کرنی۔ رازق حقیقی اللہ ہے، کسب ہم کرتے ہیں، محنت ہم کرتے ہیں، بھاگ دوڑ ہم کرتے ہیں، لیکن ہم مانتے ہیں کہ رازق حقیقی اللہ ہے۔ تو چاہے اللہ کی طرف منسوب کر دیا، چاہے محمد کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، صاف بات یہ ہے کہ اس کے لیے جد و جہد کی ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ نے، جد و جہد تو آپ نے کی ہے، اور اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، اگرچہ یقیناً یہ ہے کہ یہ کہا جائے گا کہ فاعل حقیقی اللہ ہے۔ جیسے کہ حضور نے غزوہ بدر میں ایک مٹھی بھر کر کنکریوں کی پھینکی تو اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے نبی یہ مٹھی آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، بلکہ اس سے پہلے لفظ موجود ہیں فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، اے مسلمانوں تم نے قتل نہیں کیا ان 70 قریشی سرداروں کو بدر میں جنہیں قتل کیا، بلکہ اللہ نے قتل کیا۔ اب اس کے کیا معنی ہے؟ جنگ کس نے لڑی؟ جان ہتھیلی پر رکھ کر کون آ گئے؟ اپنی جان کے لیے سارے خطرات کس نے مول لیے؟ اگر یہ سمجھا جائے کہ سب فاعل حقیقی اللہ ہے اور گھر میں بیٹھے رہیں تو کوئی کام نہیں ہوگا۔ تو اس اعتبار سے فاعل حقیقی، فاعل اس کا یظہرہ کا اللہ کو مانا جائے چاہے رسول کو، معنی کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ اس کو پڑھ لیجئے۔ اس معاملے میں اس اصول سے قطع نظر کہ ضمیر کا مرجع اگر قریب موجود ہو تو دور جانا صحیح نہیں، الا کہ کوئی خاص قرینہ موجود ہو۔ سوال یہ ہے کہ اس سے فرق کیا واقع ہوتا ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ فاعل حقیقی تو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ شاید آپ کو میں نے نوٹ بھی کرایا ہو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو وصیتیں ہیں جو انہوں نے اپنے آخری وقت میں اپنے بیٹے کے لیے تحریر کی تھیں، وہ بڑے قیمتی الفاظ ہیں کہ میرے بچے اس حقیقت کو جان لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، حقیقت میں فاعل اور مؤثر اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ تاثیر ہر شے میں ہے، پانی میں ایک تاثیر ہے، آگ میں ایک تاثیر ہے، لیکن یہ تاثیر بھی اللہ کے اذن سے بروئے کار آتی ہے۔ پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے، جب اللہ کا حکم ہوا اس نے برقرار نہیں رکھا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی ایک ضرب سے سمندر پھٹ گیا۔ آگ کا وصف ہے وہ جلاتی ہے، لیکن یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا۔ تو فاعل حقیقی، مؤثر حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ تمام تاثیرات اور تمام افعال اس کے اذن کے تابع ہیں۔ تو اس کو جان لو کہ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، حقیقی فاعل، حقیقی مؤثر اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ فاعل حقیقی تو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اس کے باوجود عالم واقعہ میں قرآن حکیم کے جملہ اوامر و نواہی کے مخاطب انسان ہی ہے، اور انہی کو دین کے تمام مقاصد کی تکمیل کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کرنا لازم ہے۔ چنانچہ اظہار دین حق کے لیے عالم واقعہ میں بالفعل سعی و جہد اور شدید محنت و مشقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے کی، اگرچہ فاعل حقیقی تو ہر آن اللہ ہی ہے۔ بفہوائے آیت قرآنی فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، تو انہیں کفار قریش کو تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے کیا، اور اے نبی جب تم نے ان پر خاک پھینکی تو تم نے نہیں پھینکی تھی، وہ مشت خاک اللہ نے پھینکی تھی۔ کاش کہ وہ لوگ جو تعویل کے اس بودے اور کمزور سے اختلاف کو پہاڑ بنا کر اپنے دینی فرائض کے پورے تصور ہی کو مسخ کر رہے ہیں،
یعنی یہ کہ اظہار دین حق کی جد و جہد کرنا کوئی فرض نہیں ہے، یہ تو اللہ کرتا ہے، یہ کوئی انسانوں کے کرنے کا کام ہی نہیں ہے۔ یہاں ضمیر فاعلی اللہ کی طرف کر کے اپنے آپ کو بچا لینا اور اس ذمہ داری سے اپنے آپ کو بری کر لینا، یہ ہے وہ فراریت اور اسکیپزم کہ جس کے بارے میں اس وقت گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ تو اللہ کا کام ہے۔ تو اللہ کا کام تو ہے، لیکن اس کے لیے محنت اور مشقت محمد الرسول اللہ والذین معہ نے کی ہے، قربانیاں انہوں نے دی ہیں، جانیں انہوں نے نثار کی ہے، محنت و مشقت 23 برس کی محنت شاقہ وہ حضور کی اور صحابہ کرام کی ہے۔ کاش کہ وہ لوگ جو تعویل کے اس مودے اور کمزور سے اختلاف کو پہاڑ بنا کر اپنے دینی فرائض کے پورے تصور ہی کو مسخ کر رہے ہیں اور بزوم خیش اس دلیل کی بنیاد پر فریضہ اظہار دین ہی سے بری ہو بیٹھے ہیں، وہ غور کرتے کہ غزوہ بدر کے بعد جب آیت متذکرہ بالا نازل ہوئی، اگر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اسے ظاہر الفاظ پر محمول کرتے ہوئے آئندہ کے لیے سعی و جہد سے دستکش ہو کر بیٹھ رہے تھے کہ اچھا جی یہ تو اللہ نے کیا تھا، اللہ نے مارا، ہم نے تو نہیں مارا، اللہ نے مٹی پھینکی تھی، ہم نے تو نہیں پھینکی، تو چلو آئندہ سے گھر میں بیٹھے رہیں گے۔ اگر تو یہی مفہوم انہوں نے سمجھا ہوتا اور آئندہ کے لیے سعی و جہد سے دستکش ہو کر بیٹھ رہے تھے تو تاریخ کا دھارا کس رخ بہتا، اور آیا اس صورت میں ہم میں سے کوئی ایک بھی دولت ایمان اور نعمت اسلام سے بہرہور ہو سکتا؟ ظاہر بات ہے کہ صحابہ کرام کی قربانیاں اور محنتیں، اس سے پھر جزیرہ نماء عرب میں دین کا غلبہ ہوا، اس کے بعد تو نہ معلوم کتنے اور جو ہیں وہ مار کے آئے ہیں، غزوہ احزاب میں شدید ترین آزمائش سے مسلمانوں کو دوچار ہونا پڑا ہے، پھر اس کے بعد جزیرہ نماء عرب پر دین کا غلبہ ہوا، پھر اس کے بعد دین کی توسیع ہوئی ہے، صحابہ کرام نے دین کا جھنڈا جو ہے لہرایا ہے دوسرے ممالک پر، تب تو ہم تک اسلام پہنچا ہے، ورنہ وہ نہ جزیرہ نماء عرب میں غالب ہوتا اور نہ ہم میں سے کسی کے پاس اسلام کے پیغام کے پہنچنے کا کوئی امکان ہونا چاہتا ہے۔ غور کرنا چاہیے کہ کہیں شیطان کے فریب میں تو نہیں آ گئے، کہ کہیں ہم شیطان کے فریب میں تو نہیں آ گئے، اور صورتحال وہ تو نہیں ہے جو خوہ بد را بہانۂ بسیار کی کہاوت میں بیان ہوئی، یا جگر مراد آبادی کے شعر میں کہ تپتی راہیں مجھ کو پکارے دامن پکڑے چھاؤں گھنیری۔ فرض کا جو کی پکار جو ہوتی ہے وہ تو اس کے اندر تو دقتیں ہیں، مشکلات ہیں، طرح طرح کی جو ہے بے آرامیاں ہیں، اور ٹھنڈی چھاؤں جو ہے گھر کی، جیسا کہ حضرت کعب ابن مالک کے ساتھ ہوا رضی اللہ تعالی عنہ کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نفس نے انہیں دھوکہ دیا کہ میرے پاس جو سواری ہے، میری جو ناقہ ہے وہ بہت تکڑی ہے، بہت تیز رفتار ہے، اور حضور تو ایک بڑے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے ہیں، وہ تو ظاہر بات ہے لشکر کی جو موومنٹ ہے اس کی تو رفتار کم ہوگی، میں چند دن اور یہاں کی ٹھنڈی سائے کے اندر اور اپنے گھر کے آرام میں چند دن اور گزار لوں، پھر تیزی کے ساتھ منزلیں مارتا ہوا حضور کے ساتھ جا ملوں گا۔ اسی طرح ایک اور ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا دن گزرتے چلے گئے، اچانک ایک روز ساتھ ہوا کہ اب تو خواہ میں کتنا بھی تیز چلوں حضور کو نہیں پکڑ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم، رہ گئے۔ پھر ان پر جو ہے باز پرس ہوئی ہے، انہیں سزا بھی دی گئی ہے، چونکہ انہوں نے صاف اقرار کر لیا تھا واپسی پر، جب حضور نے آ کر جو لوگ نہیں گئے تھے ان کی ایکسپلینیشن کال کی ہے، مان لیا صاحب کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، نہ میں بیمار تھا، نہ میرے پاس زاد راہ کی کمی تھی، نہ یہ تھا کہ میرے پاس سواری نہیں تھی، واقعتاً میں جتنا صحت مند اس زمانے میں تھا اتنا صحت مند کبھی نہیں رہا، اور جتنا میں غنی اس دور میں تھا اتنا غنی کبھی نہیں رہا، بس میرے نفس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سزا دی، وہ ایک طویل حدیث ہے، بلکہ شاید طویل ترین حدیث ہے بخاری کی۔ بہرحال یہ صورتحال ہے کہ تپتی راہیں مجھ کو پکارے اور دامن پکڑے چھاؤں گھنیری۔ اگر صفائے نیت کے ساتھ حقیقت کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے تو معاملہ بالکل صاف ہے۔ سورۃ التوبہ، سورۃ الفتح اور سورۃ الصف میں جن میں آیت زیر بحث وارد ہوئی ہے، تینوں اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال سے تفصیلاً بحث کرتی ہیں۔ خصوصاً سورۃ الصف تو از اول تاخر ہے ہی جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے موضوع پر، اور اس میں اس آیہ مبارکہ یعنی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون کہ فوراً بعد مسلمانوں کے جذبہ جہاد و قتال کو للکارا گیا، بہی طور کہ پہلے سوال کیا گیا کہ عذاب جہنم سے چھٹکارا پانے کے طالب ہو یا نہیں، اور پھر صاف صاف سنا دیا گیا کہ اس کی ایک ہی راہ ہے اور وہ جہاد و قتال فی سبیل اللہ کی کٹھن اور پرصعوبت وادیوں سے ہو کر گزرتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اے اہل ایمان،
کیا میں رہنمائی کروں تمہاری ایسے کاروبار کی جانب جو چھٹکارا دلا دے تمہیں دردناک عذاب سے؟ ایمان محکم رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اس کی راہ میں، اور کھپاؤ اس میں اپنی جانیں، امال بھی اور اپنی جانیں بھی۔ اگر اس راہ کو اختیار کرتے ہو تو مغفرت کا وعدہ بھی ہے۔ یہ اصل میں بعد کی جو آیات ہے سورہ صف کی، ان کا خلاصہ دیا جا رہا ہے، اور جنت کا بھی، اور اخروی فوز و فلاح کا وعدہ بھی ہے، اور دنیا میں تائید اور فتح و نصرت کا بھی۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم واخری تحبونہا نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ ان آیات کا صرف مفہوم یہاں دے دیا گیا ہے۔ اگر اس راہ کو اختیار کرتے ہو تو مغفرت کا وعدہ بھی ہے اور جنت کا بھی، اخروی فوز و فلاح کا وعدہ بھی ہے، دنیا میں تائید اور فتح و نصرت کا بھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نصرت خدا و رسول کے بلند و بالا مقام پر فائز ہونے کا امکان بھی ہے، اور محبوبیت خداوندی کے اعلیٰ مرتبے پر بھی۔ بصورت دیگر یہ مقامات بلند تو خارج از بحث ہیں ہی، عذاب علیم سے چھٹکارا پانا بھی امید موہوم کے سوا کچھ نہیں۔ گویا بات بالکل سیدھی ہے کہ دین اصلاً اللہ کا ہے، اور اس کو غالب کرنا اصلاً فرض منصبی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب جو ان دونوں پر ایمان کے دعوے دار ہوں، ان کے خلوص و اخلاص کا اصل امتحان یہ ہے کہ اگر اپنا تن من دھن اس کام میں کھپا کر اللہ اور رسول دونوں کے مددگار ہونے کا مرتبہ حاصل کر لیں تو کامیاب و کامران ہے، ورنہ خائب و خاسر اور ناکام و نامراد۔ چنانچہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 کے آخر میں بھی وضاحت فرما دی، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ۔ اللہ دیکھ لینا چاہتا ہے تاکہ دیکھ لے اللہ کون مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب کے باوجود۔ اور سورۃ الصف کا اختتام بھی ہوا اس آیہ مبارکہ پر، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ۔ اے اہل ایمان مددگار بنو اللہ کے، جیسے کہ کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف۔ یہاں جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اصل فرض منصبی رسول کا ہے، لہذا جو لوگ اللہ پر اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں وہ رسول کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، اس اعتبار سے کہ اصل فرض منصبی ان کا ہے۔ اللہ کی مدد کر رہے ہوتے ہیں کہ دین اللہ کا ہے، اللہ کی حکومت قائم کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ جیسے بارہا میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جب شیر شاہ سوری نے ہندوستان سے ہمایوں کو شکست دے کر بھگا دیا تھا تو پھر وہاں سے شہنشاہ ایران طہماسپ سے وہ مدد لے کر آیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ طہماسپ اب محسن ہو گیا، اس لیے کہ اس کی فوجوں نے آ کر دوبارہ تخت دہلی جو ہے اس پر قبضہ کرایا ہمایوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکومت کے خلاف بغاوت ہے دنیا میں، حق تو اس کا ہے کہ اس کی حکومت قائم ہو، زمین اس کی ہے، الا لہ الخلق والامر۔ اب اس بغاوت کے خلاف جو بھی کھڑے ہو کر اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے اور اس کے دین کے غلبے کی جد و جہد کرتے ہیں وہ گویا کہ اللہ کے بھی مددگار ہیں، اور چونکہ یہ اصلاً فرض منصبی سونپا گیا محمد الرسول اللہ کو، لہذا وہ اللہ کے رسول کے بھی مددگار ہیں۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ نے کہا من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف۔ حواریین نے جواب دیا قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو گویا کہ اللہ اور اس کے رسول دونوں کے مددگار ہونا یہاں پر شامل ہے۔ اسی لیے سورہ حدید کی آیت نمبر 25 دوبارہ نوٹ کر لیجئے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہیں وہ بندے اس کے جو مددگار بنتے ہیں اس کے اور اس کے رسولوں کے غیب میں ہوتے ہوئے، یعنی اللہ بھی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت تو نگاہوں کے سامنے تھے، لیکن آج تو ہمارے سامنے تو موجود نہیں ہے۔ تو گویا کہ غیب کا پردہ ہمارے اور ان کے مابین حائل ہے، لیکن کوئی شخص اگر اس کو مقصد زندگی بنا لے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کی جد و جہد ہی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، تو گویا کہ وہ غیب میں ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کر رہا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی نہ سمجھنا چاہے تو اس کی مرضی۔ لِیُظْہِرَہُ کی ضمیر مفعولی کے بارے میں بھی دو رائے ہیں، بلکہ تین رائے ہیں، وہ میں بھی عرض کر دوں گا، لیکن یہاں ایک چیز رہ گئی ہے۔ اظہار کے بارے ہم نے وہاں بیان کیا تھا کہ بالکل متفق علیہ ہے غالب کر دینا،
لیکن ذرا اس لفظ کی اصل حقیقت کو سمجھ لیجئے، وہ حاشیہ ہے صفحہ 36 کا۔ ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو، کمر، ظہر، اور ظاہر استعارتاً غالب کے معنی میں بھی مستعمل ہے، جیسے قرآن مجید میں سورہ صف کے آخر میں آیا ہے فَأَصْبَحُوا ظَاہِرِينَ، ظاہر غالب کو کہا گیا، بس وہی ہوئے غالب، اس لیے کہ جو کسی کی پیٹھ پر سوار ہو وہ یقیناً اس پر قابو یافتہ ہے اور غلبہ رکھتا ہے، اور آیا کے معنی میں بھی اس لیے کہ راکب مرکب کی نسبت لازماً زیادہ نمایاں ہوتا ہے، گھوڑے کے اوپر سوار جو بیٹھا ہوا اس کے پیٹھ پر وہ اس پر غالب ہے، اس کے اوپر قابو یافتہ ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ زیادہ نمایاں ہے، گھوڑے کی نسبت زیادہ نمایاں ہے سوار کے جو اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ تو اظہار کے معنی میں غالب کر دینا، بلند کر دینا، نافذ کر دینا۔ اظہار باب افعال سے مصدر ہے، اس میں فعل متعدی کا مفہوم پیدا ہو گیا ہے، یعنی ظاہر کر دینا یا غالب کر دینا۔ اب آگے چلیے صفحہ 38 کی آخری سطر، لِیُظْہِرَہُ کی ضمیر مفعولی کے بارے میں بھی دو رائے ہیں، ایک یہ کہ اس کا مرجع ہے دین الحق، اور دوسری یہ کہ یہ راجع ہے رسول کی جانب۔ اس میں تیسری کا اضافہ کر لیجئے کہ اللہ، تاکہ اللہ اپنے آپ کو غالب کر دے، تاکہ اللہ محمد کو غالب کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر بات ہے کہ جب دین غالب ہوا تو حکومت کس کی قائم ہوئی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاکہ اللہ اپنے دین حق کو غالب کر دے۔ یہ تین مفہوم ہو گئے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا جائے کہ اس کا ضمیر فاعلی جو ہے لِیُظْہِرَہُ میں جو ضمیر فاعلی حضور ہے، تاکہ حضور اللہ کو غالب کر دیں، یعنی اللہ کا غلبہ ہوگا، اللہ کا دین غالب ہو گیا تو اللہ کی حکومت قائم ہو گئی، اللہ غالب ہو گیا، تاکہ محمد اپنے آپ کو غالب کر دیں، یعنی یہ کہ آپ کی حکومت قائم ہو جائے۔ تو ظاہر بات ہے کہ آپ بھی اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، لہذا وہ آپ کی حکومت بھی در حقیقت اللہ کی حکومت ہے، اللہ کے دین کا غلبہ ہے، اور اللہ کے دین کو غالب کر دے۔ تو قطعاً ان 6 کے 6 امکانات میں مفہوم اور مراد اور کونوٹیشن جو ہے اس کے اعتبار سے سرے منہ فرق نہیں، اگرچہ اس سے بھی ہرگز کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، اس لیے کہ رسول کے غلبے کا مطلب بھی ان کی ذات یا ان کے کنبے اور قبیلے کا غلبہ نہیں، دین حق ہی کا غلبہ ہے۔ اب ہے علی الدین کلہ، اب اس کو مٹا دو گا، نہیں اس کو رہ دو۔ اس میں عام طور پر جو ترجمہ کر دیا گیا ہے، اکثر و بیشتر جو اردو کے تراجم ہیں وہ الدین کا ترجمہ ادیان کر دیا گیا ہے، غالب کر دیں تمام ادیان پر، علی الدین کلہ ہی۔ اس سے اس کے مفہوم میں تھوڑی سی محدودیت واقع ہو جاتی ہے۔ اس کا اصل مفہوم علی الدین کلہ ہی، کل کے کل جن سے دین پر، لیکن یہ کہ اس کے بارے میں ذرا تھوڑی سی بحث جو ہے ہمیں کر لینی چاہیے۔ علی الدین کلہ کا ترجمہ اکثر و بیشتر مترجمین نے تمام ادیان پر کیا ہے، گویا الدین کے لام تعریف کو لام استغراق قرار دیا ہے، حالانکہ یہاں جس قدر امکان لام استغراق کا ہے اتنا ہی لام جنس کا بھی ہے۔ یہ تو آپ نے پڑھا ہوا نا، معرفہ جو ہے الف لام جو معرفے کا آتا ہے اس کے اندر کیا کیا مفہوم ہے، لام عہد، لام جنس، لام استغراق، پھر عہد دو ہیں، معہود ذہنی، معہود خارجی، پڑھے ہیں کہ نہیں؟ جی نہیں پڑھا، اچھا پھر کبھی پڑھاؤں گا۔ چنانچہ بعض حضرات نے اس کا ترجمہ سب دین پر یا سارے دین پر یا کل دین پر یا پورے جنس دین پر بھی کیا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ قرآن حکیم کے اولین اردو مترجمین امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی کے جلیل القدر صاحبزادے شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر ہیں۔ ان میں سے مقدم الذکر کے ترجمے میں رعایت لفظی زیادہ ملحوظ ہے اور مؤخر الذکر کا ترجمہ با محاورہ قرار دیا جاتا ہے۔ بعد کے اکثر و بیشتر مترجمین اصلاً ان دو بھائیوں ہی کے خوشہ چین ہیں،
چنانچہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن نے تو اپنے ترجمہ قرآن کے دیباچے میں صاف اعلان کیا ہے کہ اصلاً وہ شاہ عبد القادر ہی کا ترجمہ ہے جس میں 1 صدی بیت جانے کے باعث اردو کے محاورے میں جو تبدیلی آ گئی ہے صرف اس کے پیش نظر لفظی تبدیلی کی گئی ہے۔ شاہ عبد القادر نے الگ دین کلہ کا ترجمہ سورۃ التوبہ اور سورۃ الفتح میں تو ہر دین سے کے الفاظ سے کیا ہے، اور سورۃ الصف میں دینوں سے سب سے، یعنی غالب کر دے دینوں سے سب سے کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، جبکہ شاہ رفیع الدین نے صرف سورۃ التوبہ میں اوپر دین سب کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، اور سورۃ الفتح اور سورۃ الصف دونوں میں مقامات پر اوپر دین سارے کے کی تعبیر اختیار کی ہے۔ گویا جہاں تک ٹھیٹ عربی قواعد کا تعلق ہے یہ دونوں ترجمے مساوی طور پر صحیح اور درست ہیں، البتہ اگر حسب ذیل حقائق کو پیش نظر رکھا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ صحیح تر اور موزوں تر ترجمہ شاہ رفیع الدین ہی کا ہے۔ دین کے بارے میں اصل میں ایک بحث رہ گئی تھی جو ہم نے کل چھوڑ دیا تھا، حاشیہ وہ ذرا نکال لیجئے۔ لفظ دین پر یہ تو ہم پڑھ چکے تھے کہ دین کا بنیادی مفہوم ہے جزا و سزا یا بدلہ، اس سے اوپر اٹھ کر اطاعت، کوئی قانون ہوگا جس کی اطاعت پر جزا ملے گی اور جس کو توڑنے پر سزا ملے گی، اور اس سے اوپر ایک نظام اطاعت جس میں کہ کسی ایک ہستی کو مطاع مطلق مانا جائے۔ لیکن یہاں ذرا نوٹ کر لیجیے صفحہ 29 پر جو دوسرا اس کا جو نوٹ ہے، یہاں چاہیں تو عربی کی کہاوت کما تدین و تدان، کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ عربی کہاوت ہے۔ تو دانا یا دینو یعنی بدلے کے معنی ہی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہاوت کے طور پر بھی۔ اور دیوان حماسہ کے مشہور مصرع کے الفاظ ہے دناہم کما دانو، ہم نے ان کے ساتھ وہی کچھ کیا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ تو لفظ دین کی جو اصل حقیقت ہے عربی لغت کے اندر وہ ان چیزوں سے واضح ہو جاتی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی مستحضر کر لیں کہ اسے بھی کہ عربی میں دین کہتے ہیں قرض کو جس کا لوٹایا جانا لازم ہوتا ہے۔ دین حروف اصلی تو وہی ہیں، دال یہ اور نون، دین اور دین۔ دین قرض ہے، قرض واپس آتا ہے، آپ ہبہ کر رہے ہیں، تحفہ دے رہے ہیں، ہدیہ دے رہے ہیں، اس کی واپسی کا کوئی امکان نہیں۔ دین کہتے ہیں وہ چیز کہ جس کا واپس آنا جو ہے وہ گویا کہ امپلائڈ ہے کہ یہ واپس آئے گی۔ اسی طریقے سے مکافات عمل، کسی عمل کا جو نتیجہ انسان کو واپس ملتا ہے وہ در حقیقت دین ہے۔ تو دین کے لفظ کی جو اصل بنیاد ہے وہ ان حوالوں سے آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اب یہاں ہم الدین پر آ رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں صفحہ 40 پورے قرآن مجید میں نہ کہیں ادیان کا لفظ استعمال ہوا ہے، نہ ہی کوئی دوسرا مقام ایسا ہے جہاں الدین کا ترجمہ ادیان کرنا ممکن ہو۔ ادیان کا لفظ یہ تو سیدھی سی بات ہے پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا، لیکن میرا دعویٰ یہ ہے کہ کوئی ایسا مقام نہیں ہے قرآن مجید میں کہ جہاں پر الدین کا ترجمہ ادیان کرنا لازم۔ نمبر 2، تفسیر قرآن کے اہم اصول القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے کہ پیش نظر اس معاملے میں یہ حقیقت تو انتہائی فیصلہ کن اہمیت کی حامل ہے کہ الدین کے ساتھ کلہ کا تاکیدی کلمہ ان 3 آیات کے علاوہ پورے قرآن مجید میں صرف حسب ذیل آیت مبارکہ میں وارد ہوا ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور جنگ کرتے رہو ان سے یہاں تک کہ فتنہ بالکل فروغ ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ یہاں ادیان کا ترجمہ کرنا ممکن ہی نہیں۔ میں ثابت یہ کر رہا ہوں کہ اس کا ترجمہ ہے کل کے کل دین پر، پورے کے پورے دین پر، پورے جنس دین پر۔ یعنی دین کیا ہے؟ نظام اطاعت۔ الدین نظام اطاعت، اس پر اللہ کی اطاعت کا نظام بالا تر ہو جائے۔ اس کو سمجھ لیجیے اچھی طرح۔ انسانی معاشرے میں اطاعتیں بہت سی ہیں۔ اولاد والدین کی اطاعت کرے، طلبہ اساتذہ کی اطاعت کریں، عوام حکام کی، اور حکام ہر لیول پر ہیں ان کی اطاعت کریں،
تمام اطاعتوں پر اللہ کی اطاعت غالب آ جائے. یہ ہے اصل میں لیظہرہ علی الدین کلہ، پورے نظام اطاعت پر اللہ کی اطاعت غالب. اب اس میں وہ سیاسی پہلو بھی آ گیا، سماجی بھی آ گیا، معاشی بھی آ گیا، قانونی بھی آ گیا، عدالتی بھی آ گیا، کہ پورے جنس نظام اطاعت پر اللہ کی اطاعت غالب ہوتا. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الغالب، اللہ کی فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت جس چیز میں لازم آ رہی ہو اس میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی. والدین کی اطاعت کیجئے مگر والدین اللہ کے حکم کے خلاف حکم دے، کوئی اطاعت نہیں. بیوی شوہر کی اطاعت کرے، شوہر اگر اللہ کے حکم کے خلاف حکم دے گا کوئی اطاعت نہیں. عوام حکام کی اطاعت کرے، اولو الامر منکم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، لیکن اولو الامر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف حکم دے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. حضور کی حدیث ہے اور جس کو تو ایک الجبرے کے فارمولے کی حیثیت سے ہمیں یاد ہونا چاہیے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہے کسی ایسے معاملے میں کہ خالق کی معصیت لازم آ رہی. اب چونکہ اس وقت جبکہ قرآن نازل ہوا ہے کانسیپٹ آف اسٹیٹ ابھی موجود نہیں تھا، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. جیسا کہ ہم نے کل جائزہ لیا، کبھی انسان غاروں میں رہتا تھا، کوئی اجتماعی نظام تھا ہی نہیں. اس کے بعد قبائلی نظام بنا، یہ گویا کہ موسٹ پریمیٹو فارم ہے اجتماعی نظام کی. پھر سٹی سٹیٹس وجود میں آئی، کئی قبیلے ایک شہر میں رہنے لگے، تو یہاں سے دستور کا آغاز ہو گیا کہ اپنا نظام تو ان کا ہے قبائلی، لیکن آپس میں معاملات کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی اصول طے کرے. اس کے بعد بڑی امپائرز قائم ہوئی. وہ زمانہ ہے جبکہ محمد الرسول اللہ کی بعثت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے آگے ایک قدم، بلکہ یوں کہیے کہ 2 قدم نوع انسانی نے اٹھائے ہیں اس کے بعد آج تک ان 1400 برسوں میں. ایک سیاسی کانسیپٹ جو ڈیولپ ہوا ہے وہ کانسیپٹ آف اسٹیٹ ہے. حکومت علیحدہ شہر، ریاست علیحدہ شہر. آج سے 200-300 برس پہلے یہ کانسیپٹ نہیں تھا. حکومت ہی ریاست، ریاست ہی حکومت. آج کا تصور یہ کہ ریاست اور شہر، حکومت اس کا ایک انتظامی ادارہ ہے. ون آف دی 3 مین پلرز آف دی اسٹیٹ، ایگزیکٹو، یہ حکومت ہے. اور حکومت کا بنانا یا توڑنا یا ختم کرنا یا بدلنا یہ گویا کہ لوگوں کا، شہریوں کا حق ہے. یہ آج کی دنیا میں یہ تصور ہے، اور یہ یقیناً ایک ہائر ایوولوشن کا لیول ہے یہ انسان کے سوشل تھاٹ میں. دوسری تبدیلی آئی ہے معاشی میدان میں. مشین کی ایجاد کے بعد سے انڈسٹریل ریولوشن آیا، جس نے کہ وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ سرمایہ اور محنت کے درمیان توازن پیدا کرنے کی جو کا مسئلہ جو تیسرا ہے گمبھیر ترین شکل میں پیدا ہو گیا کہ ایک شخص کارخانہ لگا کر بیٹھ گیا ہے، اس میں 2000 آدمی کام کر رہے ہیں. اب یہ ایک سرمایہ دار ہے، وہ مزدور ہیں، ان کے درمیان اب جو بھی کمائی ہو رہی ہے مشینز کے ذریعے سے اور اس کارخانے کے ذریعے سے، ان لوگوں کی محنت کے ذریعے سے، اب اس میں کیا ان کا حصہ ہونا چاہیے، کیا توازن ہو، بہت مشکل کا. اس حوالے سے یہ صرف 2 ارتقاء ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے لے کے آج تک. ایک معاشی میدان میں انڈسٹریل ریولوشن کے بعد، اور ایک سیاسی میدان میں کانسیپٹ آف اسٹیٹ. اور کانسیپٹ آف اسٹیٹ میں آ کر بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ ساورنٹی، جس ریاست میں یہ طے کر دیا جائے کہ حاکمیت اللہ کی ہے، اب سارا نظام اس کے تحت آ جائے گا. جس طرح ہم نے کہ کل دیکھا تھا، دین اللہ، دین الملک، دین الجمہور. دین الملک سورہ یوسف میں آیا ہے، بادشاہ کا نظام تھا، بادشاہ کی مرضی، بادشاہ کے زبان سے نکلا ہوا لفظ قانون ہے. بادشاہ اختیارات کا کل منبع اور سرچشمہ ہے، منارکی. اس کے بعد یہ کہ دین اللہ، اللہ تعالیٰ کا دین جزیرہ نما عرب میں غالب ہوا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اور میں نے نوٹ کرایا تھا کہ یہاں ایمان میں داخلہ نہیں کہا ہے، دین اللہ میں.
اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے نظام اطاعت میں لوگ داخل ہو گئے. ایمان کا لفظ یہاں استعمال نہیں کیا گیا، اس لیے کہ سورہ حجرات میں صاف کہا گیا ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے، صرف انہوں نے اطاعت قبول کی ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اس کے بعد آج کا کانسیپٹ ہے دین الجمہور، sovereignty belongs to the people. اس میں اب صاف بات ہو گئی کہ اقامت دین کا مطلب ہے ریاست کی سطح پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت مطلقہ کو نافذ کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ قرارداد مقاصد کے ذریعے سے لفظاً تو خیر 12 مارچ 1949 کو طے ہو گئی تھی، لیکن یہ کہ تاحال ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے ہیں. بس اسی کی ہڈی جو ہے وہ حلق میں پھنسی ہوئی ہے کہ IJI 2/3 میجورٹی کے باوجود اور اسلام کے نام پر ووٹ لینے کے باوجود تقریباً تمام دینی تحریکوں اور دینی جماعتوں کے اکٹھے ہو کر جو صورتحال پیدا ہوئی تھی کہ جس کا اب شاید تصور بھی ممکن نہیں ہے کہ 2/3 میجورٹی کسی کو حاصل ہو سکے. لیکن یہ کہ اس نے کہنے کے باوجود کہ جلد ہی دستور میں ترمیم آ جائے گی کہ کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی ہوگی یہاں ہر چیز کے اوپر، لیکن وہ ترمیم نہیں آ سکی. یہ جو ہڈی ہے ابھی تک حلق میں پھنسی ہوئی ہے. تو یہاں نوٹ کیجئے قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. تو دین کے ساتھ کل ہی 3 مرتبہ آیا، علی الدین کلہ ہی، سورہ توبہ میں، سورہ صف میں، سورہ فتح میں. یا یہ کلہ کی شکل میں لفظ آیا صرف 1 مرتبہ اور وہ یہ آیت ہے. یہاں پہ ادیان ترجمہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے. قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. اور یہاں ظاہر ہے کہ سارے ادیان کا ترجمہ قطعاً ممکن نہیں ہے، بلکہ صرف ایک ہی ترجمہ ممکن ہے، یعنی پورے کا پورا دین یا سارے کا سارا دین. اس لیے کہ تمام ادیان کے اللہ کے لیے ہو جانے کے کوئی معنی ہی نہیں، جبکہ سارے کے سارے دین یا پورے کے پورے دین کا اللہ کے لیے ہونا قرآن حکیم کا ایک معروف مضمون ہے. جیسا کہ اس سے قبل مخلصین لہ الدین، الا للہ الدین الخالص ولہ الدین واصبہ کے حوالے سے تفصیلاً بیان ہو چکا ہے. اب الدین کے اصطلاحی معنی ذہن میں مستحضر کر کے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کا ترجمہ کیجئے تو وہ یوں ہوگا، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، الہدی یعنی قرآن حکیم، اور دین حق یعنی اللہ تعالیٰ کے اطاعت کلی کے اصول پر مبنی نظام زندگی یعنی اسلام کے ساتھ، تاکہ غالب کر دے وہ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے یعنی اللہ کی اطاعت کے نظام کو پورے کے پورے دین یعنی نظام اطاعت یا نظام زندگی پر. یہ اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ ہوا ہے کہ جس میں ہم نے ایک ایک لفظ کے بارے میں جتنے امکانات ہو سکتے ہیں اور احصاء کر کے کہ قرآن مجید میں یہ کن کن معنی میں الفاظ آئے ہیں، اس کا احاطہ کر کے جو ہے وہ نتیجہ نکال کر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اس سے اب راہ فرار ممکن نہیں ہے. اس آیہ مبارکہ کے مفہوم و معنی کی اس تفصیلی وضاحت کے ساتھ ہی عقلی اور منطقی طور پر بھی سمجھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اظہار و دین الحق علی الدین کلہ کیوں ضروری تھا. اچھی طرح سمجھ لیا جانا چاہیے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اظہار دین حق 2 وجوہات کی بنا پر لازمی اور لابدی تھا. ایک اس لیے کہ دین اپنی فطرت کے اعتبار ہی سے غلبہ چاہتا ہے، اور وہ نظام اطاعت بے معنی ہے جو فی الواقع قائم اور نافذ نہ ہو. نظام اطاعت کے معنی کیا ہوئے اگر وہ نافذ نہیں ہے؟ دین اپنی فطرت سے غلبہ چاہتا ہے. اور یہاں بہت اہم بحث آ رہی ہے، آگے پڑھ لیجئے. اس اعتبار سے دین اور مذہب میں آسمان اور زمین کا سا فرق و تفاوت ہے. سب سے بڑی گمراہی جو اس دور میں ہمارے ہاں آئی ہے اس کو نوٹ کر لیجئے کہ اسلام کو مذہب کے خانے میں رکھ دیا گیا، جبکہ پورے قرآن مجید میں اور کہیں ذخیرہ حدیث میں اسلام کے لیے لفظ مذہب نہیں آیا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اسی لیے میں نے وہاں ودین الحق کے آگے الاسلام لکھا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین ہے اسلام، مذہب نہیں ہے. مذہب کا لفظ ہمارے ہاں مستعمل تھا مذہب حنفی، مذہب مالکی، مذہب شافعی، مذہب سلفی، مذہب ظاہری، مذہب جعفری. یہ جو مختلف قسم کے جو فروعی
اور تفصیلی جو فقہ ہیں ان کو تو مذہب کہا گیا، اسلام اس کو جب مذہب کیا اور کیوں کہا گیا یہ بھی جان لیجئے۔ پوری دنیا پر مغرب کا غلبہ رہا، کہیں 100 برس کہیں 200 برس، اور یہ تمام اقوام کون تھی؟ عیسائی۔ عیسائیت میں مذہب کے لیے لفظ ریلیجن، اور عیسائیت میں ریلیجن کا تصور کیا ہے؟ سوائے ایک ڈوگما کے کچھ بھی نہیں ہے۔ عیسائیت میں تو قانون بھی نہیں ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام تو یہ فرما کر گئے تھے کہ ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، شریعت ختم کرنے نہیں آیا ہوں میں، شریعت موسوی تم پر لاگو رہے گی۔ سینٹ پال نے شریعت ساقط کر دی، شریعت کو لعنت قرار دیا، شریعت لعنت ہے۔ اس پر میں نے سن 70 میں جو سب سے بڑا گرجا ہے لندن کا، اس میں نے واعظ سنا ہے، یہ انہوں نے الفاظ کے حساب کہ شریعت لعنت ہے، اس لیے کہ جہاں شریعت ہوگی یہ کرو یہ نہ کرو، وہاں جب انسان اس کے خلاف کام کرتا ہے تو گلٹی کانشنس ہو جاتا ہے، جب گلٹی کانشنس ہو جاتا ہے تو اس کا ضمیر آلودہ ہو گیا، پھر اس کے اندر جو روحانیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے نہ کچھ کرو کوئی شریعت حکم دے اور نہ کسی چیز سے روکے۔ اوامر و نواہی کے ہونے کا مطلب یہ کہ امکان پیدا ہوا کہ آپ کنٹراوین کر رہے ہیں لا کو، اینڈ اف یو آر کنٹراویننگ دی لا یو بیکم گلٹی کانشنس، آپ کا ضمیر آلودہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے شریعت لعنت ہے، لہذا شریعت کا کوئی وجود ہی نہیں۔ یہ سینٹ پال کا فلسفہ ہے، اور آج کی عیسائیت حقیقت میں کرسچینٹی، اس کو کہنا غلط ہے، یہ پالزم ہے۔ یہ بات جو دی 100 کا مصنف ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، اس نے بڑی صفائی کے ساتھ کہا کہ اصل میں کرسچینٹی جو ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام جب تک دنیا میں تھے وہ صرف یہودیت کے ایک فرقے کی حیثیت تھی، یہودیوں کے ایک اصلاحی فرقے سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں تھی۔ اس کو جو موجودہ شکل میں ایک مستقل مذہب بنایا ہے وہ پال نے بنایا ہے، اس لیے اس کو کرسچینٹی کہنا غلط ہے، یہ پالزم ہے۔ اب یہ پالزم ہے جو پوری عالم اسلام کے اوپر پھیل گیا۔ اب جب ہمارے بچوں کے فارم پر ہوتے تھے، بچے کو اسکول میں داخل کرنا ہے، ریلیجن اوپر لکھا ہے ریلیجن، اور ریلیجن کے خانے کے نیچے آپ کیا لکھتے ہیں؟ اسلام، اور ریلیجن کا اردو میں ترجمہ ہوگا مذہب۔ تو گویا کہ اسلام بھی ایک مذہب بن کر رہ گیا جس کا تعلق صرف انسان کی انفرادی زندگی سے ہے زیادہ سے زیادہ، یعنی عیسائیت میں تو سوائے ڈوگما کے کچھ بھی نہیں ہے۔ عام طور پر بھی دنیا میں مذاہب کے اندر 3 چیزیں شریک سمجھی جاتی ہیں، کوئی ڈوگما ہے، کچھ ریچولز ہیں، کچھ سیریمنیز، سوشل کسٹمز، سیریمنیز۔ 3 چیزوں کا نام مذہب ہے۔ ایک خدا، 10 خدا، 100 خدا، جو بھی مانے آپ، ڈوگما ہے۔ آواگمن ہے یا زندہ ہونا ہے، دوبارہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ سارے جو بھی ہیں عقائد جمع کر لیجئے، یہ ڈوگما ہے۔ ریچولز ہیں، کچھ ان کی پرستش کے لیے کچھ نہ کچھ انہوں نے رسومات بنائی ہوئی ہیں، تاکہ اگر بدھ کو پوجنا ہے تو ایسے پوجیں گے، سورج کو پوجنا ہے تو یوں پوجیں گے، اللہ کی عبادت کرنی ہے تو نماز پڑھیں گے۔ نمبر 3 کچھ سوشل کسٹمز ہیں، کہ بچے کی پیدائش ہوئی ہے تو کیسے اس کو ہم اس کی خوشی کیسے منائیں، شادی کرنی ہے سالمنائز کیسے کریں، ایک عورت اور ایک مرد کے درمیان رشتہ ازدواج کو کیسے سالمنائز کیا جائے، مر گیا ہے آدمی تو اس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ کیا کیا جائے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو انسانی زندگی کے اندر کچھ سوشل کسٹمز کو کے حوالے سے پیدائش پر بیپٹائز کیجئے، عقیدہ کیجئے، یہ کیجئے، وہ کیجئے، وہ تو بچے کی پیدائش کا مسئلہ ہے، یا پھر فوتیدگی پر ہے جلائیے یا دفن کیجئے، یا اسے رکھ دیجئے چیلوں اور کووں کے لیے کہ وہ کھائیں، جیسا کہ پارسی لوگ کرتے ہیں، اور شادی کیسے ہوگی۔ ان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے مذہب۔ اور اسلام میں مذہب بھی ہے، اس کے علاوہ فیملی لاز بھی ہیں، پورا پولیٹیکل سسٹم بھی ہے، پورا اکنامک سسٹم بھی ہے، پورا سوشل سسٹم بھی ہے۔ اسلام دین ہے، لیکن ہمارے تصورات میں وہ مذہب بن کر رہ گیا۔ اب پڑھ لیجئے اس پر۔ اس اعتبار سے دین اور مذہب میں آسمان اور زمین کا سا فرق و تفاوت ہے۔ مذہب اصلاً ایک جزوی شے ہے اور کسی بھی دین کے تحت رہ کر گزارا کر سکتا ہے، یہ جملہ بہت اہم ہے۔ فرض کیجئے دین ہے جمہور کا، اس کے تحت اسلام ایک مذہب کی حیثیت سے رہ سکتا ہے۔ امریکہ میں جا کے دیکھ لیجئے، ہے اسلام مذہب کی حیثیت سے، مسجدیں بنائیے، آپ کو اعتراض نہیں ہے، چرچ خرید لیجئے، مسجد بنا لیجئے، سینیگوگ خرید لیجئے، مسجد بنا لیجئے، کوئی اعتراض نہیں۔ تو مذہب جو ہے وہ کسی بھی نظام کے تحت، اسی طریقے سے جب اسلام غالب ہوا
اللہ کا دین آیا تو اجازت دے دی گئی عیسائیوں کو کہ عیسائی مذہبی حیثیت سے عیسائی رہتے ہوئے بھی اس ریاست میں رہ سکتا ہے۔ عیسائیت مذہب کی حیثیت سے رہ سکتی ہے، دین کی حیثیت سے نہیں۔ ہندو کی حیثیت سے، مذہب کی حیثیت سے رہ سکتا ہے، دین اللہ کا ہوگا، دین غالب اللہ کا ہوگا، پبلک لا اللہ کا ہوگا۔ ہاں تمہیں اجازت ہے تم ہندو بن کر رہو، مجوسی بن کر رہو، تم کرسچن بن کر رہو، یہودی بن کر رہو، مذہب کی حیثیت سے اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہو، لیکن جو دین ہے، نظام ہے، وہ اللہ کا ہوگا۔ تو مذہب کے بارے میں یہ لفظ بہت عمدہ آ گئے، اس کو نوٹ کر لیجئے کہ مذہب اصلاً ایک جزوی شے ہے اور کسی بھی دین کے تحت رہ کر گزارا کر سکتا ہے۔ جس طرح غلبہ اسلام کے زمانے میں عیسائیت، یہودیت اور مجوسیت یا بدھ مت اور ہندو مت ایسے مذاہب یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 ہے کہ دیتے ہوئے جزیہ اپنے ہاتھ سے چھوٹے ہو کر کی صورت کی کیفیت کے ساتھ زندہ رہے، یا غلبہ انگریز کے زمانے میں اسلام ایک مذہب کی صورت اختیار کر کے زندہ رہا۔ دین تو انگریز کا تھا، کرمنل لا اس کا ہوگا، سول لا اس کا ہوگا، حکومت ٹیکس وہ لے گا، دین تو اس کا ہے، لیکن یہ کہ اسلام رہ سکتا ہے، ہندو مت بھی رہ سکتا ہے، سکھ بھی رہ سکتے ہیں، آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں روزہ رکھیں، ہمیں کیا اعتراض ہے، آپ رکھیں، آپ داڑھی رکھنا چاہتے ہیں رکھیں، کوئی اعتراض نہیں، آپ شراب نہ پینا چاہتے نہ پیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن قانون انگریز کا چلے گا، دین انگریز کا، اس کے تحت مسلمان بھی مذہب کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اب دین کی حیثیت سے نہیں، مذہب کی حیثیت سے اسلام زندہ رہا، جس کی صحیح ترین تصویر ہے علامہ اقبال کے شعر میں کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ یہ اصل میں ایک بہت بڑے عالم دین کا قول تھا، میں ان کا نام اس وقت نہیں لینا چاہتا اس لیے کہ اس پر خام خواہ ایک طرح سے وہ تنقیدی سی بات ہو جاتی ہے، لیکن بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے مرشد صاحب ارشاد بزرگ کا قول ہے یہ کہ ہمیں کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے حکمرانوں کو تشویش میں مبتلا کرے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی ہے۔ مذہبی آزادی، نماز پڑھو، روزے رکھو، داڑیاں رکھو، جو مرضی کرو، لیکن انگریز کی حکومت کو کچھ نہ کہنا، دین انگریز کا رہے گا، البتہ مذہب کی حیثیت سے اسلام رہے، سکھ مت رہے، ہندو مت رہے۔ اس پر اقبال نے یہ پھپتی چستی ہے کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، جبکہ دین ایک کلی حقیقت ہے جس کے کوئی معنی ہی نہیں اگر وہ غالب نہ ہو۔ چنانچہ جس طرح دو تلواریں ایک میان میں نہیں سما سکتی، اب نوٹ کیجئے، یا جمہوریت اور ملوکیت، کیا یہ دونوں ایک وقت میں رہ سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے شاید برطانیہ کے اندر ملوکیت ہے، ملوکیت تو نہیں ہے، وہ تو ایک صرف انہوں نے ایک ہیومن زو جو ہے وہ بنا رکھا ہے، وہ جو بھی محل ہے کہ وہاں کچھ رہتے ہیں انسان نما جو ہے، باقی ہے کہ ان کا کوئی اختیار نہیں، ان کی حیثیت نہیں۔ جمہوریت کے ساتھ ملوکیت کیسے چلے گی؟ ناممکن۔ اسی طریقے سے کیپٹلزم اور کمیونزم کیا کسی خطہ زمین میں بیک وقت قائم ہو سکتے ہیں؟ ناممکن۔ نظام تو دو نہیں ہو سکتے، ایک تلوار، ایک میان میں دو تلواریں نہیں، ایک مقام پر ایک ملک میں دو نظام نہیں ہو سکتے، نظام ایک ہوگا۔ اسی طرح دو دین بھی کسی جگہ ہم سر اور ہم پلہ ہو کر نہیں رہ سکتے، اور ان کے مابین مفاہمت، ڈیٹینٹے یا پرامن بقائے باہمی، پیسفل کو ایگزسٹنس کی کوئی صورت اس کے سوا موجود نہیں ہے کہ ان میں سے ایک تو دین ہی کی حیثیت میں رہے اور غالب ہو، اور دوسرا سمٹ اور سکڑ کر مذہب کی حیثیت اختیار کر لے اور مغلوب ہو کر رہنے پر راضی ہو جائے۔ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کباب، اور آزادی میں بہرے بے کراں ہے زندگی، یعنی ایک اس میں غالب ہوگا، دوسرا مغلوب، جو غالب ہے وہ دین، جو مغلوب ہے وہ مذہب۔ پھر نوٹ کر لیجئے، جب اسلام غالب ہو گیا، اسلام دین کی حیثیت سے غالب، عیسائیت، مجوسیت، ہندو مت، بدھ مت اور یہودیت سب کو اجازت تھی کہ تم رہ سکتے ہو، مذہب کی حیثیت سے تم یہودی رہو، عیسائی رہو، سینیگوگ میں جاؤ، چرچ میں جاؤ، جو چاہو کرو، اپنا پرسنل لا بھی پریکٹس کر سکتے ہو، لیکن یہ کہ اس ریاست کے اندر قانون ملکی اللہ کا ہوگا۔
جب انگریز آ گیا قانون ملکی انگریز کا ہوگا، نیچے آپ نماز پڑھیے، روزے رکھیے، داڑھی رکھیے، جو مرضی کیجیے، آپ مذہب کی حیثیت سے اسلام پر کاربند ہو سکتے ہیں، ہندو کی حیثیت سے۔ اور یہی در حقیقت آج کے دور کا پورا یوں سمجھیے کہ پورے عالم انسانیت میں جو چیز اصول موضوعہ کے طور پر اختیار کی جا چکی ہے، مشترک ہے، سیکولرزم، اس کا اصول یہی ہے کہ زندگی کے اصل دھارے سے کسی مذہب کا کوئی تعلق نہ ہو۔ The politico-socio-economic system اس کا کسی مذہب سے تعلق نہیں، البتہ اس کے چاروں طرف جتنے چاہے مذہب آپ رکھیں، پیریفری کے اوپر 100 مذہب ہو، 1000 مذہب ہو، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، but they will be at the center۔ سیکولرزم جو ہے وہ لا مذہبیت نہیں ہے، بلکہ ہمہ مذہبیت، لا دینیت ہے۔ دین کوئی نہیں ہوگا، دین جو ہے دین جمہور ہوگا، آبادی کی اکثریت جو طے کر لے، 2 مردوں کی شادی آپ جواز کر دیجئے، طے کر دیجئے، آپ کی پارلیمنٹ طے کر رہی ہے، میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں 2 مرد، ہومو سیکشولیٹی الاؤڈ ہے، 2 عورتیں رہ سکتی ہیں شوہر اور بیوی کی حیثیت سے، لا ول ریکگنائز دم، ان میں سے ایک کو جو بھی بیوی کے حقوق ہیں قانون ملکی کے اندر اس کو ملیں گے۔ اگر سیپریشن ہوگی تو جو بھی طلاق کا معاملہ ہے اس میں اس ایک عورت کو جو ہے وہ بیوی کی حیثیت سے ٹریٹ کیا جائے گا، دوسرے کو شوہر کی حیثیت سے۔ اب یہ ہے کہ اختیار ہے۔ ایک وقت میں امریکہ میں پروہیبیشن ایکٹ پاس کیا گیا کہ شراب جو ہے ممنوع ہے، اس لیے نہیں کہ کوئی عیسائیت میں ممنوع ہے یا اسلام میں ممنوع ہے، یہ دلیل نہیں، دلیل یہ تھی کہ اسٹیٹسٹکس بتا رہے ہیں کہ بڑے حادثے ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے جو اہم راز ہوتے ہیں وہ شراب کے نشے میں جب آدمی ہوتا ہے تو اس کے زبان سے وہ بات نکل جاتی ہے، ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کی جانیں جاتی ہیں شراب کے نشے کی وجہ سے، اسٹیٹسٹکس تھے، لہذا پروہیبیشن ایکٹ پاس ہو گیا، لیکن چونکہ چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی، پھر انہی لوگوں نے اس کو واپس بھی لے لیا کہ یہ تو نہیں چھوڑی جا سکتی۔ یہ ہے کہ اصل جو زندگی ہے، دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، دی سول اینڈ کرمنل لا، which will have to do nothing with any religion, with any divine guidance, with any divine rule or law۔ ہاں اس کے چاروں طرف 100 مذہب ہوں، 50 مذہب ہوں، 10 مذہب ہوں، رہیں مذہب کی حیثیت سے رہیں، 50 بھی رہ سکتے ہیں، 100 بھی رہ سکتے ہیں۔ اور اس کی سب سے زیادہ مثال آپ ہندوستان میں بھی دیکھ لیجئے، ہندوستان میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان قومی کشمکش ہوتی ہے، فسادات ہو جاتے ہیں، یا یہ کہ ہائی کاسٹ لو کاسٹ ہندوؤں کے درمیان فسادات ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ جہاں تک نظام کا تعلق ہے، نظام میں ہندو مت اور اسلام اور بدھ مت یہ سب برابر ہیں، جین مت کوئی فرق نہیں، لیگلی کانسٹیٹیوشنلی کوئی فرق نہیں۔ تو یہ ہے سیکولرزم۔ دین و مذہب کے مابین فرق و امتیاز کے ضمن میں 2 حقیقتیں اور بھی پیش نظر رہنی چاہیے۔ ایک یہ کہ لفظ مذہب پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا، اور حدیث نبوی کے پورے ذخیرے میں بھی یہ لفظ عام معروف معنی میں کہیں استعمال نہیں ہوا۔ بعد میں بھی اس لفظ کا استعمال بالکل صحیح طور پر ہوا مختلف فقہی مدرسہ ہائے فکر کے لیے، جیسے مذہب حنفی، مذہب مالکی، مذہب شافعی، مذہب حنبلی اور مذہب اہل حدیث، جن کی حیثیت دین اسلام کے اصل شجرہ ثابتہ کی فروع اور شاخوں سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ اگرچہ رسولوں کی لائی ہوئی شریعتوں میں اختلاف ہوتا رہا ہے، جیسے شریعت موسوی اور شریعت محمدی کے مابین عبادات اور معاملات کے تفصیلی احکام میں نمایاں فرق ہے، تاہم از حضرت آدم تا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جملہ انبیاء اور رسول کا دین ایک ہی تھا۔ بفہوائے آیات قرآنی شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، سورۃ الشورى آیت نمبر 13۔
مقرر کیا اس اللہ نے تمہارے لیے اے مسلمانوں دین کے طور پر وہی جس کی وصیت کی تھی اس نے نوح کو، اور جو وحی کیا ہم نے اے نبی تمہاری طرف، اور جس کی وصیت کی تھی ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو۔ یہاں پہ یہ فرق اچھی طرح جو ہے اس کا تقابل کر لیجئے۔ تمام انبیاء کا دین ایک، شریعت جدا۔ دین کیا تھا؟ دین اس کا نام ہے کہ حاکم مطلق اللہ، اس کا نمائندہ اس کا رسول اللہ، اللہ خیر صلی اللہ۔ اب رسول وقت جو حکم دے گا آپ کو ماننا ہے۔ موسیٰ کے دور میں موسیٰ رسول ہیں، لہذا رسول نے جو حکم دیا ہے، جو ڈوز اینڈ ڈونٹس، احکام عشرہ، جو 10 کمانڈمنٹس دے دیے ہیں، وہی دین ہے۔ محمد الرسول اللہ آئے ہیں تو اب وہ ہیں نمائندے اللہ کے۔ تو یوں سمجھیے کہ جیسے ہمارے ہاں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، کانسٹیٹیوشن اور لا۔ کانسٹیٹیوشن جو ہے کسی اسٹیٹ کی جو بنیادی چیزیں انہیں طے کرتا ہے۔ سب سے پہلے ساورنٹی کس کی ہے، یہاں قانون سازی کیسے کی جائے گی۔ اب اس پروسیس کے تحت قانون بدلتے رہتے ہیں، اور میجورٹی ووٹ سے عموماً قوانین کے اندر ترمیم ہو جائے گی، لیکن دستور کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ 2/3 میجورٹی، اور وہ بھی دونوں ہاؤسز کے اندر سے ہو کر گزرے تب اس کے اندر ترمیم ہو سکتی ہے۔ تو ہمیشہ سے دین کا دستور ایک ہی ہے کہ حاکم اللہ، اس کا نمائندہ اس کا رسول، لہذا اللہ اور اس کے رسول کے احکام تمام چیزوں سے بالا تر رہیں گے۔ یہ ہے دین۔ حضرت ابراہیم کا دین بھی یہی تھا، حضرت موسیٰ کا بھی یہی تھا، حضرت عیسیٰ کے یہی تھا، حضرت نوح کا یہی تھا، حضرت محمد کا یہی تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ شریعت موسوی کچھ اور تھی، شریعت محمدی کچھ اور ہے۔ اسی طرح اسلام ایک دین ہے، اس میں قوانین، شرعی تفاصیل، وہ جو ہے فقہ حنفی میں کچھ اور ہے، فقہ مالکی میں کچھ اور ہے، لیکن وہ سب بھی استنباط کر رہے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول سے۔ اصل جو ہے دستور وہ یہی ہے، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اظہار دین الحق علی الدین کلہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ اعلیٰ سے اعلیٰ اور عمدہ سے عمدہ نظام اجتماعی بھی جب تک بالفعل قائم کر کے اور عملاً چلا کے نہ دکھا دیا جائے، بس ایک خیالی جنت، یوٹوپیا کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور رسالت محمدی کی جانب سے نوع انسانی پر شہادت اور اتمام حجت اور قطع عذر، جو سلسلہ رسالت کی غرض اصلی ہے، وہ پہلا چیپٹر جو ہم نے پچھلے ہفتے پڑھا تھا۔ نبوت اور رسالت کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اتمام حجت، قطع عذر، شہادت علی الناس، لوگوں پر حجت قائم ہو جائے اور ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتمام کر دیا جائے۔ کا حق اس وقت تک ادا نہ ہو سکتا تھا جب تک کہ آپ اس دین حق کو بالفعل قائم و نافذ کر کے نہ دکھا دیتے جس کے ساتھ آپ مبعوث فرمائے گئے تھے۔ چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل محنت و مشقت اور پہن سعی و جہد سے غلبہ دین حق کی صورت میں وہ نظام عدل اجتماعی بالفعل قائم نہ کر دیا ہوتا جو بعد میں خلافت راشدہ کے دوران بالکل اسی شان کے ساتھ پھلا اور پھولا، جیسے ایک بند کلی کھل کر پھول بنتی ہے، اور اس کے دوران نوع انسانی کے سامنے یہ معجزات عملاً رونما نہ ہو جاتے کہ انسانی حریت، اخوت اور مساوات صرف وعظ کے موضوعات نہیں ہیں بلکہ حقیقت اور واقعے کا روپ بھی دھار سکتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ نظام آئلی میں مرد کی قوامیت کے باوجود عورت کو ایک انتہائی باعزت اور باوقار مقام دیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ بھی کہ نظام سیاسی میں کامل آزادی رائے کے بابس نظم اور ڈسپلن بھی برقرار رکھا جا سکتا ہے، بلکہ عدل و انصاف کے جملہ تقاضے بھی بحسن وجوہ پورے کیے جا سکتے ہیں۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہ نظام معاشی کے ضمن میں انفرادی ملکیت اور ذاتی مفاد کے جذبہ محرکہ کو برقرار رکھتے ہوئے بھی دولت کی تقسیم اور سرمایہ کی گردش کا ایک حد درجے معتدل اور نہایت عادلانہ اور منصفانہ نظام قائم کیا جا سکتا ہے، تو اس دور میں انسان پر دین حق کی جانب سے اتمام حجت کیسے ہو سکتا جس کے فاتح ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور کیسے واضح ہو سکتی یہ حقیقت کہ انسان نظام اجتماعی کے ضمن میں جس خیر، گڈ یا قدر، ویلیو کا بھی تصور کر سکے، وہ اسے بتمام و کمال اور بغایت توازن و اعتدال موجود پائے اس نظام میں جو آج سے 1400 سال قبل قائم کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور بالکل یہ محسوس ہو کہ نظام عدل اجتماعی کے ضمن میں نوع انسانی کی ساری ذہنی تگ و دو اور عملی بھاگ دوڑ گویا نظام محمدی تک رسائی کی سعی و کوشش ہے۔ اب یہ ذرا لمبی بات ہو گئی اور جملہ میں بھی نوٹ کر رہا تھا کہ بہت لمبا ہو گیا۔ حاصل کیا ہے؟ دیکھیے کچھ گواہیاں ہیں کہ جو اس میں آ رہی ہیں، یہ جو نوٹ ہے اس کو پڑھ لیجئے۔
ایچ جی ویلز کو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بغض و عداوت ہے وہ ان رقیق حملوں سے ظاہر ہے جو اس نے آن حضور کی ذاتی اور خصوصی عائلی زندگی پر کیے ہیں۔ بئیں ہمہ وہ اپنی تالیف اے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا کہ انسانی حریت و اخوت و مساوات کے واعظ تو اگرچہ دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے تھے، چنانچہ مسیح ناصری علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں بھی ان کا بڑا ذخیرہ موجود ہے، لیکن نوع انسانی کی تاریخ میں پہلی بار ان اصولوں پر مبنی نظام عملاً قائم کر کے دکھایا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روشن ترین مثال ہے عربی زبان کی ایک کہاوت کی کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اصل کمال وہ ہے جس کا اعتراف کرنے پر دشمن بھی اپنے آپ کو مجبور پائے۔ یہ کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ جو ہے ایچ جی ویلز کی، اس کا جو نیا ایڈیشن ہے اس میں سے یہ پیسج نکال دیا گیا ہے، لہذا اس کے لیے میں نے بھی کوشش کی تھی اور مجھے پرانی لائبریری میں منٹگومری میں گورنمنٹ کالج کی لائبریری سے مجھے وہ پرانا ایڈیشن مل گیا تھا جس میں یہ پیسج موجود ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی جا کے تلاش کرے لیکن اسے اب نہ پائے، تو آپ پرانا ایڈیشن کوئی پنجاب پبلک لائبریری سے یا کہیں سے لیجئے، صاف الفاظ ہیں۔ Although the sermons of human equality, fraternity and freedom were said before also, we find them in Jesus of Nazareth also, but it must be admitted that for the first time in the whole human history, a social system based on these principles was established by Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دشمن کی گواہی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر یہ نظام قائم کر کے نہ دکھا دیا جاتا تو یہ گواہی کیسے ہوتی؟ کتابوں میں لکھا ہوا بہت بہترین نظام ہو سکتا ہے، بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ حضور کی چھوٹی سی حدیث ہے کہ سید القوم خادمہم، اگر خلافت راشدہ میں ابو بکر اور عمر کا کردار سامنے نہ آ گیا ہوتا، لوگ کہتے بڑا اچھا شعر کہا ہے، بڑا اچھا خیال ہے، انہونی بات ہے، سردار کبھی خادم بھی ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے؟ لیکن دنیا کے سامنے ہے۔ اسی لیے گاندھی نے 1937 میں جب پہلی مرتبہ اس پورے ہندوستان میں پروونشل گورنمنٹس بنی ہیں، 36 میں الیکشنز ہوئے تھے اور 37 میں گورنمنٹس بنی ہیں، اور تقریباً پورے ہندوستان میں کانگریس کی منسٹریز تھیں، تو اس نے اپنا جو پرچہ تھا ہریجن، اس میں مقالہ لکھا اور اس میں صاف اس کو اپنے جتنے بھی وزیر بنے تھے انہیں ہدایت کی کہ میں آپ کے سامنے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کی مثال پیش کرتا ہوں، ٹرائی ٹو فالو دیم۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں اپنی سیرت کی تقاریر میں کہ سوچنا چاہیے کہ اگرچہ ہندوستان کی تاریخ بھی جو بالکل تاریخ تو نہیں ہے، آخر اس میں بھی اشوک جیسا درویش بادشاہ بھی گزرا ہے، بکرماجیت جیسا جو ہے ایک انصاف پسند بادشاہ بھی گزرا ہے، آخر ہندوستان کی تاریخ جو ہے وہ بالکل تاریخ تو نہیں ہے، تو کیوں نہیں نام لیا ان کا؟ نام اس لیے نہیں لیا کہ اشوک چاہے درویش تھا، بادشاہ تھا، بکرماجیت چاہے انصاف پسند تھا، بادشاہ تھا۔ ان کے لیے مثالیں ہمارے ہاں اگر موجود ہے تو جہانگیر کا ہے، عدل جہانگیری بھی ہے، اس کی بھی زنجیر تھی اور اس نے بھی ایک دھوبن کو جو ہے وہ پورا قصاص جو ہے وہ دلوایا تھا، اس لیے کہ ملکہ کے ہاتھ سے جو ہے وہ اس کا شوہر مارا گیا تھا۔ بہرحال یہ سارے معاملات جو اسی طریقے سے ہمارے ہاں درویش بادشاہ ہوئے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر درویش بادشاہ تھا، ہاتھ سے قرآن لکھ کر یا ٹوپیاں بنا کر اپنا ذاتی معاش وہاں سے کرتا تھا۔ تو اسی طریقے سے ہندوستان میں اس سے پہلے بھی خاندان سادات میں بھی ناصر الدین محمود جیسا درویش بادشاہ گزرا ہے۔ لیکن یہ جو نظام ہے، نظام خلافت راشدہ، کہ یہ بادشاہ نہیں تھے، یہ تو ریپبلکن نظام تھا، لوگوں نے منتخب کیا ہے، یہ کسی کو ڈائنیسٹی نہیں ہے، ان کو جو حکومت ملی ہے وہ کسی کے بیٹے ہونے کی وجہ سے نہیں ملی ہے، بلکہ یہ کہ یہ تو در حقیقت انتخاب سے ہوا ہے۔ خاص طور پر حضرت ابوبکر کا تو معاملہ بالکل واضح ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جو اس دور کا نظام حکومت ہے اس میں ایسے خادمان کا تصور جو ہے وہ دنیا میں اگر کہیں ملے گا تو وہ صرف خلافت راشدہ ہے۔ اب یہ حجت جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں، اصل دلیل یہ ہے کہ دنیا میں اگر یہ نظام قائم کر کے نہ دکھا دیا جاتا کہ عورت کو ایک لیگل سٹیٹس بھی دیا گیا ہے، عورت جو ہے اس کی اپنی جائیداد ہو سکتی ہے، عورت اپنی جائیداد کی آمدنی میں سے چاہے تو اپنے گھر پہ کچھ خرچ نہ کرے، پوری ذمہ داری مرد کے اوپر ہے، وہ چاہے تو اپنے شوہر کا ہاتھ بٹائے، اس کی مرضی پر ہوگا، ورنہ وہ پورا انڈیپینڈنٹ اس کا ایک لیگل سٹیٹس ہے۔ اس کے باوجود یہ ہے کہ خاندانی نظام دیا ہے تو شوہر کی قوامیت کو قائم کیا ہے۔ یہ نظام جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے دکھایا ہے۔ پھر یہ کہ قطعاً کوئی جبر نہیں۔ حیرت یہ ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ فقہاء کے ہاں یہ بات تقریباً طے شدہ ہے
کہ اگر فقراء کی ضرورتیں صرف زکوٰۃ سے پوری نہ ہو رہی ہوں، کسی معاشرے کے اندر صورتحال ایسی ہو گئی ہو کہ جو ہیو ناٹس ہیں ان کی ضرورتیں زکوٰۃ سے پوری نہیں ہو رہی، تو زکوٰۃ سے زیادہ بھی بالجبر لیا جا سکتا ہے امراء کے مال میں سے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ مجال ہے پوری اپنی زندگی میں بالجبر کسی سے ایک پیسہ لیا، حالانکہ کیسے کیسے کریٹیکل مومنٹس آئے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر کتنا اہم معاملہ تھا، سلطنت روما کے ساتھ ٹکراؤ تھا، لیکن کچھ نہیں، قطر نہیں، کسی پر جبر نہیں، جو ہوا والنٹری ڈونیشن ہے۔ والنٹریلی حضرت ابو بکر جو ہے سارا کچھ گھر کا اثاثہ لے کر آ گئے ہیں، والنٹری لے کر آئے، حضرت عمر آدھا لے آئے ہیں، حضرت عثمان نے بہت دولت دے دی ہے، لیکن جس نے دیا اپنی مرضی سے دیا، کسی پر کوئی جبر نہیں۔ ایسا واقعہ ابھی آتا ہے کہ حضور پر ایک مرتبہ فاقہ تھا کئی دن کا، حضرت عمر آئے، حضرت ابو بکر آئے تو معلوم ہو گیا، حضور کو نظر آ گیا کہ یہ بھی فاقے سے ہے، چہرے پر ہوتا ہے انسان کے وہ جو چہرہ اترا ہوا ہو۔ حضرت عمر آئے، شاید وہ بھی اسی حالت میں تھے، شاید حضور اپنے لیے یہ کام نہ کرتے، لیکن اپنے ان دو ساتھیوں کو اس حالت میں دیکھا ہے تو دونوں کو لے کر ایک انصاری کے باغ میں پہنچ گئے۔ ابھی میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ نہیں تھا کہ مدینے میں سب کو فاقہ تھا، وہ انصاری جو ہیں ان کی تو عید ہو گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے صاحبین کے ساتھ ابو بکر اور عمر کے ساتھ آئے ہیں۔ وہ فوراً دوڑا، اس نے کچھ تو کھجوریں جمع لیں اور کچھ انگور لا کے سامنے رکھے، یہ تو نزل ہو گیا۔ پھر اس نے چھری پکڑی کہ کسی جانور کو ذبح کر کے گوشت تیار کرے، حضور نے فرمایا دیکھنا کسی دودھ دینے والے جانور کو ذبح نہ کرنا۔ پھر بہرحال جلدی سے وہ تیار کر کے گوشت لائے، گوشت کھایا، روٹی کھائی۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ ایک روٹی کے اوپر چند بوٹیاں رکھ کر کہ یہ عائشہ کو دے آؤ، اس لیے کہ اس کا بھی کئی وقت سے فاقہ ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے اسی مدینے میں یہ حالت ہے، اسی مدینے میں وہ انصاری جو ہے پوری طریقے سے اس کے پاس ہر چیز فراوانی کے ساتھ موجود ہے۔ مجال ہے کسی درجے میں کوئی جبر کا ایلیمنٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس نظام کے اندر اس کا سایہ تک پڑنے دیا۔ یہ کمال، اب یہ کمالات کیسے دنیا کے سامنے آتے اگر یہ دین قائم کر کے نہ دکھا دیتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے اصل بات سمجھانے کی کہ یہ حضور کے لیے لازمی تھا، لازمی نمبر ایک اس اعتبار سے کہ اسلام دین ہے، دین غلبہ چاہتا ہے۔ اگر کسی اور نظام کے تحت یہ رہے گا تو دین رہے گا نہیں، مذہب بن جائے گا۔ اور لازمی نمبر دو اس لیے ہے کہ نبی کا تو مقصد ہوتا ہے اتمام حجت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دین حق لے کر آئے، آپ نے دین حق پیش کیا، اجتماعی تعلیمات دنیا کے سامنے رکھی، تو جب تک ان تعلیمات کا ایک عملی نمونہ دنیا میں قائم کر کے نہ دکھا دیتے آپ کی طرف سے اتمام حجت نہیں ہوتا۔ تو اتمام حجت اور قطع عذر کے لیے لازم تھا کہ آپ اس دین کو قائم کر کے دکھائیں۔ یہ دوسرا نوٹ بھی پڑھ لیجئے، شاید میں آپ کو بتا تو دیا ہے، چنانچہ یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے جو 14ویں صدی ہجری اور 20ویں صدی عیسوی میں ظاہر ہوا کہ جب ہندوستان کی آزادی کا وقت قریب آیا تو یہاں کا ایک ہندو مہاتما گاندھی مجبور ہو گیا کہ اپنے ہم قوم اور ہم مذہب لوگوں سے کہے کہ تمہارے سامنے نمونے کے طور پر حضرت ابو بکر، حضرت عمر کا دور حکومت رہنا چاہیے، نہ کہ رامائن اور مہابھارت یا وکرماجیت یا چندرگپت موریہ کا۔ واضح رہے کہ یہ الفاظ آن جہانی موہن داس کرم چند گاندھی نے اپنے رسالے ہریجن میں 1937 میں اس وقت لکھے تھے جب برطانوی ہند میں پہلی بار صوبائی وزارتیں بنی تھیں، اور چونکہ مسلم لیگ نے 1936 کے انتخابات کا مقاطعہ کیا تھا لہذا پورے ہندوستان میں کانگریسی نے وزارتیں بنائی تھیں۔ اس کے بعد علامہ اقبال کے دو شعر ہیں، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش بروید آرزو، یاز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است۔ جہاں کہیں بھی تمہیں کوئی خوبصورتی، کوئی خیر، کوئی اعلیٰ قدر، کوئی ہائر ویلیو، کوئی کانسیپٹ نظر آئے گا، جان لو یا تو وہ محمد الرسول اللہ کی عطا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسانی فریڈم، انسانی ایکویلٹی، انسانی مساوات، انسانی حریت، یہ تمام چیزیں کہ جو آج دنیا کی زبان کے اوپر جو الفاظ آئے ہوئے ہیں، یہ سب کی سب نوع انسانی کو عطا کی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اگر یہ صرف کتابوں میں لکھی ہوتی تو دلیل نہ بنتی، ان کے اوپر بالفعل ایک نظام قائم کر کے دکھایا۔ ایچ جی ویلز کے وہ الفاظ کو پھر یاد کر لیجئے کہ سرمنز تو بہت ہوئے ہیں ہیومن فریٹرنیٹی اینڈ ایکویلٹی اینڈ فریڈم کے، لیکن ان تینوں اصولوں پر ایک نظام زندگی بالفعل قائم کر کے دکھایا تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ، یا ابھی نوع انسانی کا قافلہ ابھی چل رہا ہے، ادھر پہنچ جائے گا کسی نہ کسی دن، وہیں تک
کہ جہاں محمد الرسول اللہ نے پہنچایا تھا 1400 برس قبل، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں۔ اب یہ اس پوری بحث کا خلاصہ جیسے ہم نے وہاں پڑھا تھا یہاں پڑھ لیجئے۔ گویا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتمام نعمت شریعت اور تکمیل دین اور ختم و اکمال نبوت و رسالت کا لازمی تقاضا تھا کہ آپ کی بعثت کا مقصد یہ قرار پاتا کہ آپ انذار و تبشیر، دعوت و تبلیغ، وعظ و نصیحت، تعلیم و تربیت اور تزکیہ و اصلاح پر مستزاد، تنظیم، ہجرت، جہاد اور قتال پر مشتمل ایک انقلابی جد و جہد کے ذریعے باطل نظام زندگی کو بے خبن سے اکھاڑ کر اس کی جگہ دین حق کو بالفعل قائم و نافذ کرنے اور نظام اطاعت خداوندی کو پورے نظام اطاعت پر عملاً غالب کرنے۔ چنانچہ یہی ہے آپ کے مقصد بعثت کی وہ اتمامی و تکمیلی شان جس کے اعتبار سے آپ انبیاء اور رسل کی پوری جماعت میں ایک منفرد مقام اور ممتاز حیثیت کے مالک ہیں۔ اس میں ہرگز کوئی شک نہیں کہ اگر دنیا کے عام داعیان انقلاب پر قیاس کرتے ہوئے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی داعی انقلاب کے الفاظ سے یاد کیا جائے تو یہ یقیناً آپ کی تحقیر و توہین ہے، لیکن اس میں بھی ہرگز کوئی شک نہیں کہ داعی انقلاب کا اطلاق اگر نسل آدم کے کسی فرد پر بتمام و کمال ہو سکتا ہے تو وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی عام داعی انقلاب تو عام انسان ہوتے ہیں، ان کی اپنی ایک فکر ہوتی ہے، اس کو لے کر چلتے ہیں، تو اس اعتبار سے اس فہرست میں لانا حضور کو گویا کہ ایک طرح سے توہین ہو جائے گی، آپ تو اللہ کے نبی ہیں اور رسول ہیں۔ لیکن داعی انقلاب کے لفظ کی جو کونوٹیشن ہے وہ اگر بتمام و کمال کسی پر پوری ہوتی ہے تو وہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہاں میں بلا تشبیہ ایک لفظ آپ کو بتاؤں کہ جارج برنارڈ شاہ نے گاندھی کے بارے میں کہا تھا He is a saint among politicians and a politician among saints۔ یعنی جب یہ سیاستدانوں میں بیٹھا ہوتا ہے گاندھی تو وہ سیاستدانوں کی طرح نہیں ہوتا، معلوم ہوتا کوئی سادھو بیٹھا ہوا ہے۔ He is a saint amongst politicians۔ لیکن اگر سادھوؤں میں چلا جائے تو وہاں معلوم ہوگا یہ سادھو نہیں ہے، تو سیاستدان ہے، یہ باتیں جو کر رہا ہے وہ تو سیاست کی کر رہا ہے۔ تو he is a saint among politicians and a politician among saints۔ اب بلا تشبیہ چہ نسبت خاک را با عالم پاک، چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔ اب یہ الفاظ میں دہرا رہا ہوں اس 2-3 مرتبہ کہہ کر کے اس میں کوئی تشبیہ کا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم was a revolutionary amongst the prophets and a prophet amongst the revolutionaries۔ ریولوشنریز کے اندر چاہے آپ لینن کو لے آئیں، مارکس کو لے آئیں، کسی اور کو لے آئیں، کسی بڑے مفکر کو لے آئیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انقلاب برپا کیا، لیکن وہاں آپ داعیان انقلاب سے اس لیے مختلف ہے کہ آپ نبی ہیں۔ He is a prophet amongst revolutionaries۔ But a revolutionary amongst prophets۔ prophets کی پوری جماعت کو سامنے رکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف یہ کہ دعوت و تبلیغ کے 3-4 مراکز قائم کیے، اس کے علاوہ کوئی نظام دنیا میں قائم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا۔ ایک مرکز مکے میں قائم کر دیا، حضرت اسماعیل کو وہاں بٹھا دیا، ایک مرکز فلسطین میں قائم کر دیا، حضرت اسحاق کو وہاں بٹھا دیا، ایک مرکز جو تھا وہ سدوم اور عامورہ کے شہروں میں حضرت لوط کو وہاں بھیج دیا، ایک مرکز جو ہے وہ مدین کے علاقے میں اپنی تیسری زوجہ جو ہے قطورہ ان کے بیٹے کو وہاں آباد کر دیا۔ مراکز تھے، باقی کہیں پر کوئی دین کا نظام قائم ہونے کا سوال نہیں۔ اور آپ سے پہلے کے تمام رسولوں کا معاملہ یہ ہے کہ رسول آئے، انہوں نے دعوت دی، قوم نے رد کر دی اور قوم ہلاک کر دی گئی۔ حضرت نوح کی قوم کا بھی یہی معاملہ، حضرت ہود کی قوم کا یہی معاملہ، حضرت صالح کی قوم کا یہ معاملہ، اور حضرت ابراہیم کے عین زمانے میں حضرت لوط کی قوم کا یہ معاملہ، پھر حضرت شعیب کی قوم کا یہی معاملہ، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے وہ قریب ترین آتے ہیں حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہجرت کر کے اپنی قوم کو لے کر نکلے ہیں، لیکن ہجرت کے بعد مرحلہ قتال کا آیا، جیسے کہ حضور کے ہاں ہجرت کے بعد غزوہ بدر آ رہا ہے، پوری قوم نے کوڑا جواب دے دیا، فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، پروسیس وہیں رک گیا۔ 40 برس تک صحرا نوردی ان کی سزا دے دی گئی۔ اسی 40 سال میں حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا بھی ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کے ہاتھوں یا ان کی زندگی میں ان کی نگاہوں کے سامنے دین حق کا بول بالا ہونا، کہیں اللہ کی حکومت بالفعل زمین کے کسی خطے پر قائم ہونے کا سوال ہی نہیں۔
پھر حضرت مسیح علیہ السلام ہے تو وہ تو صرف 3 برس کی دعوت دی ہے انہوں نے، اس کے بعد قوم انہیں سولی پر چڑھانے کے لیے جب تل گئی اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا۔ گویا کہ تمام انبیاء اور رسول کی تاریخ میں علیحدہ ممتاز نظر آئیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک پوری انقلابی جد و جہد کا نقشہ موجود ہے۔ فرد واحد دعوت کا آغاز کر رہا ہے، پہلے 4 افراد ایمان لاتے ہیں، 1 جمع 4 5 بنے ہیں، حضرت خدیجہ، حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت زید ابن حارثہ، 1 + 4 5۔ 10 برس میں جا کے بمشکل 125 150 آدمی، اگلے 10 برس میں ٹوٹل ریولوشن، اس میں جنگیں بھی آ گئیں۔ وہی اللہ کا بندہ کہ جو مکے کی گلیوں میں پریچ کر رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، وہی اللہ کا بندہ جو ہے بدر کے اندر فوج کی کمانڈ کر رہا ہے، احد کے اندر فوج کی کمانڈ کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جامعیت کبریٰ تو آپ کو کہیں نظر نہیں آ سکتی، کسی نبی کسی رسول میں نظر نہیں آ سکتی۔ غیر نبی اور رسول کا کیا سوال ہے؟ کسی نبی اور رسول کے اندر یہ جامعیت کہ وہی انسان کے جو اسٹریٹ پریچنگ کر رہا تھا مکے میں، ایک وقت میں وہ فوجوں کی قیادت کر رہا ہے اور سپہ سالاری کے فرائض سر انجام دے رہا ہے، ایک وقت میں وہ قاضی القضات اور چیف جسٹس کے فرائض سر انجام دے رہا ہے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے۔ ایک ہی فرق، اول سے لے کر اور آخر تک تمام مراحل انقلاب حضور کی زندگی کے اندر موجود ہیں۔ پھر پڑھ لیجئے، یہ اس میں ہرگز کوئی شک نہیں کہ اگر دنیا کے عام داعیان انقلاب پر قیاس کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی داعی انقلاب کے الفاظ سے یاد کیا جائے تو یہ یقیناً آپ کی تحقیر و توہین ہے، لیکن اس میں بھی ہرگز کوئی شک نہیں کہ داعی انقلاب کا اطلاق اگر نسل آدم کے کسی فرد پر بتمام و کمال ہو سکتا ہے تو وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے کہ تاریخ انسانی کے دوران اور جتنے بھی انقلاب آئے وہ بشمول انقلاب فرانس اور انقلاب روس سب کے سب جزوی تھے، اور ان سے حیات انسانی کے صرف کسی ایک گوشے ہی میں تبدیلی رونما ہوئی۔ جیسے انقلاب فرانس سے نظام سیاسی اور حیات حکومت میں، اور انقلاب روس سے نظام معیشت کے تفصیلی ڈھانچے میں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب عظیم دنیا میں برپا کیا اس سے پوری انسانی زندگی میں تبدیلی رونما ہوئی، اور عقائد و نظریات، علوم و فنون، قانون و اخلاق، تہذیب و تمدن، معاشرت و معیشت اور سیاست و حکومت، الغرض حیات انسانی کا کوئی گوشہ بھی بدلے بغیر نہ رہا۔ رہی آپ کی انقلابی جد و جہد تو واقعہ یہ ہے کہ اس اعتبار سے بھی نسل انسانی کی پوری تاریخ میں کوئی دوسری مثال موجود نہیں ہے کہ کسی ایک ہی شخص نے انقلابی فکر بھی پیش کیا ہو، پھر دعوت کا آغاز بھی خود ہی کیا ہو، پھر تنظیمی مراحل بھی آپ ہی طے کیے ہوں، پھر اس انقلابی جد و جہد کو کشمکش اور تصادم کے جملہ مراحل اور ہجرت و جہاد و قتال کی تمام منازل سے گزار کر کامیابی سے ہمکنار بھی کر دیا ہو۔ اور یہ نہایت محیر العقول کارنامہ اور حد درجے عظیم معجزہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے ایک فرد واحد سے دعوت حق کا آغاز فرما کر کل 23 برس، اور وہ بھی قمری کی مختصر سی مدت میں، گویا کہ اصل کے اعتبار سے وہ بنیں گے 22 برس، اس لیے کہ 610 میں حضور پر وحی کا آغاز ہوا، 632 میں حضور کا انتقال ہو گیا سن عیسوی کے حساب سے، 610 وحی کا آغاز اور 632 میں انتقال، تو 22 برس کی مختصر سی مدت میں اعلاء کلمت اللہ کا حق ادا فرما دیا اور سرزمین عرب پر دین حق کو بالفعل غالب و نافذ فرما دیا۔ فصلی اللہ علیہ وسلم وفداہ آباؤنا و امہاتنا۔ رہا یہ سوال کہ یہ عظیم تبدیلی کیسے رونما ہوئی اور انقلاب محمدی کا منہاج اساسی کیا ہے اور آپ کی انقلابی جد و جہد کن کن مراحل سے گزری، تو یہ بجائے خود ایک مستقل موضوع ہے جس پر کسی اور صحبت میں گفتگو ہوگی۔ سر دست موضوع زیر بحث کی مناسبت سے 2 مزید امور کی نشاندہی مطلوب ہے۔ نمبر 1، مغربی مفکرین کی ناسمجھی۔ ایک یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کے اس اتمامی اور تکمیلی پہلو کو نہ سمجھنے کے باعث سخت ٹھوکریں کھائی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے فہم میں مغربی مفکرین یا مستشرقین نے۔ ان بیچاروں کے سامنے بعثت انبیاء اور رسول کے اساسی غرض و غایت تو ہے۔ اساسی غرض و غایت کیا تھی؟ دعوت و تبلیغ، انذار و تبشیر، وعظ و نصیحت، تعلیم و تربیت، تزکیہ، یہی اساسی تھی نا، جو پہلا چیپٹر تھا ہمارا۔ چنانچہ وہ یہ تو جانتے ہیں کہ نبی اور رسول داعی بھی ہوتے ہیں اور مبلغ بھی، معلم بھی ہوتے ہیں اور مربی اور مزکی بھی، بشیر بھی ہوتے ہیں اور نذیر بھی، واعظ بھی ہوتے ہیں اور ناصح بھی، ریفارمر بھی ہوتے ہیں اور مصلح بھی، لیکن چونکہ ان پر ختم نبوت اور تکمیل رسالت کے تقاضے واضح نہیں ہیں، لہذا یہ بات ان کی سمجھ سے بالاتر ہے کہ کوئی نبی یا رسول صاحب سیف بھی ہو سکتا ہے، تلوار بدست، اور صاحب علم بھی، جھنڈا ہے ان کا،
سپہ سالار بھی ہو سکتا ہے اور مدبر و سیاستدان بھی۔ چنانچہ جب وہ آن حضور کی شخصیت مبارکہ میں یہ جملہ کمالات پہلو بہ پہلو دیکھتے ہیں تو سخت خلجان میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے کوئی تو آپ کو نبی یا رسول ماننے سے ہی صریحاً انکار کر دیتا ہے اور آپ کی عظمت صرف بطور انسان تسلیم کر کے رہ جاتا ہے۔ جیسے پروفیسر منگمبری واٹ کے الفاظ ہیں کہ ون آف دی گریٹسٹ سنز آف آدم، ذاتی حیثیت میں عظمت، یہ نیچے اس کا جو ہے پڑھ لیجئے۔ یا جیسے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کے الفاظ ہیں دی اونلی مین ان ہسٹری ہو واز سپریملی سکسیسفل آن بوتھ دی ریلیجیس اینڈ سیکولر لیولز۔ یہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی دی 100 کتاب جو ہے مشہور، ایک سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری، اس میں یہ الفاظ آئے دی اونلی مین ان ہسٹری who was supremely successful on both the religious and secular levels۔ اور یہ منگمبری واٹ کے الفاظ one of the greatest sons of Adam۔ چنانچہ ان میں سے کوئی تو آپ کو نبی یا رسول ماننے سے ہی صریحاً انکار کر دیتا ہے اور آپ کی عظمت صرف بطور انسان تسلیم کر کے رہ جاتا ہے۔ کوئی ایسی احمقانہ بات کہہ بیٹھتا ہے کہ محمد بحیثیت نبی تو ناکام ہو گئے، البتہ بحیثیت مدبر و سیاستدان کامیاب ہو گئے۔ یہ جملہ ہے ٹوائنبی کا، پروفیسر ٹوائنبی جو اس زمانے میں فلاسفی آف دی ہسٹری میں بڑا ٹاپ کا آدمی مانا گیا ہے۔ محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹس مین۔ چونکہ مکے میں حضور کی شخصیت انہیں نظر آتی ہے کہ یہ تو واقعی نبیوں سے ملتی ہے، جیسے حضرت مسیح بھی دعوت، تبلیغ، نصیحت کرتے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، کبھی جھیل گلیلی پر چلے گئے، کبھی کہیں چلے گئے، ویسے ہی نظر آ رہے ہیں۔ محمد بھی مکے کی گلیوں میں تبلیغ کر رہے ہیں، کبھی سوق عکاظ میں پہنچ گئے ہیں، کبھی حج کے مجمع میں پہنچ گئے ہیں۔ اس طریقے سے وہ نقشہ تو ملتا ہے، لیکن یہ کہ یہ جو مدینے میں محمد نظر آتا ہے یہ تو کوئی اور ہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا ہی فیلڈ ایز اے پروفٹ۔ تو مکے میں تو ناکام ہو گئے، وہاں سے تو بقول ان کے انہیں بھاگنا پڑا۔ یہ تو ان کو اس لیے فلائٹ کہتے ہیں، فلائٹ ٹو مدینہ، یہ تو گویا کہ وہاں سے فرار تھا۔ لیکن یہ کہ مدینے میں آ کر وہ ایک اسٹیٹس مین کی حیثیت سے کامیاب ہو گئے، اور اسی کا جو ہے پھر اسی کا وہم پیدا کیا ہے، اور کوئی آپ کی شخصیت کو دو مستقل حصوں میں تقسیم کر بیٹھتا ہے، چنانچہ اسے مکے والا محمد اور نظر آتا ہے اور مدینے والا محمد اور۔ فلعنت اللہ علی الجاہلین، ایسے جاہلوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ میں نے حوالہ دیا ہے منگمبری واٹ جو ہے اس نے جو کتاب لکھی ہے سیرت النبی پر، اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ۔ اور ان دونوں کتابوں میں اصل میں سائملٹینیس کنٹراسٹ دکھانا چاہا ہے کہ مکے میں کوئی اور تصویر ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے میں کوئی اور ہے۔ لیکن ویسے اس نے مدینے کے محمد کے بارے میں جتنے بھی ہو سکتے ہیں تعریفی الفاظ، حضور کا تدبر، حضور کی پلاننگ، حضور کی انسان فہمی، انسانوں کو صحیح سمجھنا، صحیح سچویشن کو ایسس کرنا، آپ کی دور اندیشی، معاملہ فہمی، ان سب کو جو بھی اس نے ٹریبیوٹس پے کیے ہیں کہ تمام سپرلیٹیوز انگریزی زبان کے ختم کر دیے۔ اسی لیے عام قاری یہ سمجھتا ہے یہ بڑا مدعا ہے، حضور کی تعریف کر رہا ہے۔ اسی لیے جنرل ضیاء الحق صاحب نے اسے بلایا تھا ایک سیرت کانفرنس میں، اسپیشل جو کی نوٹ ایڈریس جو ہے دینے کے لیے لندن سے آئے تھے منگمبری واٹ۔ حالانکہ در حقیقت نہایت سٹل انداز میں اس نے جڑ کاٹی ہے، اس نے تضاد دکھایا ہے کہ محمد ایٹ مکہ یہ کوئی اور انسان ہے اور محمد ایٹ مدینہ یہ بالکل مختلف اور متضاد شخصیت ہے۔ اس لیے کہ ٹوائنبی کے ایک جملے کی شرح ہے در حقیقت جو اس نے اپنی پوری کتاب میں کی ہے۔ امت کا فرض منصبی، کتنے منٹ ہے تمہارے پاس؟ صرف تو یہ جو ہے منٹ ہمارے پاس 2 ہیں، صفحے 4 ہیں شاید۔ دوسرے یہ کہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کی تکمیل جملہ اعتبارات سے بے تمام و کمال ہو چکی ہے یا وہ کسی پہلو یا اعتبار سے ہنوز شرمندہ تکمیل ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں، یہ ایشو زیادہ اہم ہے۔ اس کے علاوہ کل میں نے آپ کو تکمیل نبوت و رسالت کے 3 مظہر بتائے تھے۔ انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں اس میں 2 کا اور اضافہ کروں گا کہ ختم نبوت کے یہ 5 کورونریز جو ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے بہت کلیئر رہنی چاہیے۔ انشاءاللہ 22 تاریخ کو، 22 اور 23 کو مزید جو ہے ہم یہ اس مہینے میں یہ 2 لیکچرز کے بعد اس کتاب کا انشاءاللہ اپنا مطالعہ مکمل کر لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا